الدورہ کی دنیا میں آسمان نیلم کے کرسٹل کی طرح چمکتا تھا اور بادل چاندی کے ریشم جیسے محسوس ہوتے تھے۔ فضا میں ہلکی سنہری چمک ہمیشہ رقص کرتی رہتی تھی۔ یہ تھی جادو کی سرزمین الدورہ، جہاں وقت، ہوا اور خواب سب ایک ہی سانس پر ناچتے تھے۔ اسی سرزمین میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی، کرن۔ وہ بہادر تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ خوابوں جیسے تجسس ہوتا۔ اس کا گھر وقت کے جنگل کے کنارے تھا، وہ جنگل جہاں ہر پتے میں وقت کا ایک لمحہ قید تھا، جہاں قدم رکھتے ہی لمحے یا تو بوڑھے ہو جاتے یا غائب ہو جاتے۔ ایک دن کرن اپنے گھر کے پچھواڑے میں کھیل رہی تھی کہ اچانک زمین کے نیچے کچھ چمکتا دکھائی دیا۔ وہ دوڑی، مٹی ہٹائی اور ایک فانوس نکلا، مگر وہ عام فانوس نہیں تھا۔ اس کے شیشے کوسے قزح کے رنگوں میں گھوم رہے تھے، جیسے روشنی خود سانس لے رہی ہو۔ کرن نے جیسے ہی فانوس کو چھوا، ایک سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، الدورہ کا وقت رک رہا ہے، اسے دوبارہ چلاؤ۔ کرن چونک گئی۔ اس نے فانوس کو غور سے دیکھا، تب اسے یاد آیا اس کی دادی کہا کرتی تھی، وقت کے جنگل میں ایک چشمہ ہے جہاں سے پورا الدورہ میں وقت بہتا ہے، اگر وہ رک جائے تو سب کچھ پتھر بن جاتا ہے۔ کرن نے فیصلہ کیا وہ وقت کے چشمے کو دوبارہ چلائے گی۔ رات کے اندھیرے میں فانوس کو ہاتھ میں لیے وہ وقت کے جنگل میں داخل ہوئی۔ دروازے کے اوپر لکھا تھا، جو وقت کو چیرے گا وہ خود وقت کا حصہ بن جائے گا۔ درخت اونچے، پراسرار اور سنہری روشنی میں لپٹے ہوئے تھے، ہر پتا جیسے سانس لے رہا تھا، ہر ہوا کا جھونکا جیسے ماضی اور مستقبل کی کہانی سنا رہا تھا۔ کرن چلتی گئی، راستہ بدلتا گیا، کبھی زمین چمکتے پتھروں میں بدلتی، کبھی گھاس موتیوں کی طرح دمکتی۔ پھر اچانک درختوں کے درمیان ایک روشنی پھوٹی، ایک الو نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں گھڑی کے کانٹے گھوم رہے تھے۔ الو نے کہا، میں آلوک ہوں، وقت کا محافظ۔ تم وہی ہو جس کی پیشن گوئی تمہاری دادی نے کی تھی۔ فانوس تمہیں ملا ہے، اب تمہیں وقت کے چشمے تک پہنچنا ہوگا، مگر راستہ آسان نہیں۔ تمہیں 3 کلیدی لمحات جگانے ہوں گے، خواب، سچائی اور اختیار۔ کرن نے اس بات میں سر ہلایا۔ فانوس کی روشنی تھوڑی اور بڑھ گئی۔ پہلا لمحہ انہیں ایک دریا کے کنارے لے آیا۔ پانی نیلا اور چمکدار تھا، جیسے نیند میں خواب دیکھ رہا ہو۔ دریا پر ایک پل بنا تھا، مگر وہ ٹوٹا ہوا۔ الو نے کہا، یہ خوابوں کا پل ہے، اسے صرف وہی پار کر سکتا ہے جو اپنے دل میں خوشی کو جگا سکے۔ کرن نے آنکھیں بند کی، اسے اپنی دادی یاد آئیں، بارش میں ہنسنا، تتلیاں پکڑنا، زندگی کی مسکراہٹیں۔ جیسے جیسے وہ یادیں زندہ ہوئیں، پل کے ٹکڑے روشنی میں چمکے اور اپنی جگہ جڑنے لگے۔ پل مکمل ہوا، کرن نے فانوس اٹھایا اور دریا پار کر لیا۔ دوسرا لمحہ انہیں غار کے اندر لے آیا، جہاں سب کچھ الٹا دکھائی دیتا تھا۔ کرن نے ایک سایہ دار مخلوق دیکھی، جس کی آنکھوں سے سرخ دھواں نکل رہا تھا۔ کرن خوف زدہ ہو گئی۔ الو نے کہا، یہ تیرا خوف ہے، اسے پہچان، سچائی کا سامنا کر۔ کرن نے فانوس اوپر اٹھایا، روشنی نے سایہ چھوا، مخلوق کا چہرہ بدلنے لگا۔ اب وہ ایک تنہا وجود تھا جو رو رہا تھا۔ کرن آہستہ سے بولی، تم خوف نہیں، صرف ایک بھولی ہوئی یاد ہو جو پیار چاہتی ہے۔ سایہ ٹوٹا اور سینکڑوں چمکتی تتلیاں بن کر فضا میں بکھر گئیں۔ غار کی الٹی دنیا سیدھی ہو گئی۔ تیسرا لمحہ انہیں اختیار کے دروازے پہ لے آیا، ایک گھومتا بھنور، ایک درمیان میں تیرتا دروازہ بغیر کنڈی کے۔ الو نے کہا، یہ دروازہ صرف سچی خواہش سے کھلے گا، جھوٹی نیت سے نہیں۔ کرن خاموش رہی، اس کے دل میں خواہشوں کا طوفان تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میری سب سے بڑی خواہش
یہ ہے کہ الدبرا کا وقت آزاد ہو جائے، چاہے میں خود رک جاؤں۔ دروازہ چمکنے لگا، فانوس کی روشنی لہر بن گئی، رنگ آسمان تک پھیل گئے۔ دروازہ کھل گیا، وہ اندر داخل ہوئی۔ وقت کا چشمہ سیاہ، خاموش، بے جان۔ کرن نے فانوس کو آہستہ سے پانی میں رکھا۔ فانوس کی روشنی گھلنے لگی، پانی نیلا، چاندی اور سنہرا ہوتا گیا۔ زمین کانپی اور چشمے سے روشنی کا دھماکہ ہوا۔ پانی آسمان کو چھونے لگا۔ الو کی آواز گونجی، وقت جاگ گیا ہے۔ کرن مسکراتی ہوئی جنگل سے باہر نکلی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ الدبرا کی فضا میں سنہری چمک لوٹ آئی، پرندے گانے لگے، درخت جھومنے لگے۔ کرن کے گال پر ایک قطرہ گرا، یہ وقت کے جنگل کا آنسو تھا، شکر کے طور پر۔ وقت رک نہیں سکتا۔ کرن جانتی تھی وقت رک نہیں سکتا، مگر محبت اسے ہمیشہ آگے بڑھاتی ہے۔ وقت گھڑیوں میں نہیں، انسانوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے۔ رات دوبارہ اتر آئی۔ کرن اپنے گھر کے صحن میں آئی جہاں اس نے فانوس دفن کیا تھا۔ وہاں ایک ننھا پودا اگ آیا جو چمک رہا تھا۔ الو نے کہا، یہ وقت کا درخت ہے، تمہارے فیصلے کا ثبوت، اسے زندہ رکھنا۔ کرن نے مسکرا کر پودے کو چھوا۔ آسمان پر فانوس کی چمک اب ایک ستارے میں بدل چکی تھی جو الدبرا کا سب سے اوپر روشن تھا۔ اور تب فضا میں خاموش پیغام گونجا، وقت کا جادو دل کی روشنی سے چلتا ہے۔